آج مدینہ طیبہ حاضری کے بارے میں چند باتیں کرنی ہیں، تو سب لوگ آہستہ آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اس دنیا کے اندر دو شہر نہایت مقدس ہیں، ایک مکہ مکرمہ اور ایک مدینہ طیبہ۔ مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد مدفون ہیں، اور مدینہ طیبہ میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت مدفون ہیں۔ مکہ مکرمہ کو اللہ نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے وقت میں اس کو حرم بنایا اور انہوں نے اس کو آباد کیا، اور مدینہ طیبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر حرم بنایا گیا اور نبی علیہ السلام نے اس کو آباد کیا۔ آبادی تو پہلے بھی تھی، لیکن انوار اور برکات جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد سے ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت کا جلال نظر آتا ہے، اور مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال نظر آتا ہے۔ دونوں شہروں کی کیفیات الگ الگ ہیں۔ وہاں بیت اللہ کا جلال ہے، وہاں گنبد خضرا کا جمال ہے، اور وہاں کے رہنے والوں میں اس جلال اور جمال کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ ٹیکسی والے سے، دکاندار سے کوئی دوسری تیسری بات کریں، وہ اللہ کہہ کے آپ کو آگے کر دے گا، چلو بھئی آگے چلو، زیادہ بات نہیں کرے گا۔ لیکن مدینہ طیبہ میں ایسا نہیں ہوتا، آپ وہاں اسے بارگیننگ کریں، کوئی بات کریں، اس کے مزاج کے اندر وہ جمال نظر آتا ہے جو نبی علیہ السلام کے پڑوس کی وجہ سے۔ تو ایک شہر میں جلال ہے اور ایک شہر میں جمال، تاہم دونوں شہر دونوں محترم ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، بمکہ بینی از توحید نورے بیسرب از حبیب اللہ ظہورے۔ مکہ میں تم جاؤ گے تمہیں توحید کا نور نظر آئے گا، مدینہ میں تم جاؤ گے تمہیں نبی علیہ السلام کیا ظہور اور ان کا نور نظر آئے گا۔ گر این دو شہر ایمان را نہ دیدے چدیدی گر دری دنیا رسیدے، کہ ایمان سے اگر تم نے ان دو شہروں کو نہیں دیکھا، پھر تم نے دنیا میں آ کے دیکھا ہی کیا ہے۔ ایمان والوں کے دل دھڑکتے ہیں ان شہروں میں قیام کے لیے جانے کے لیے۔ جب بھی حج کا یا عمرے کا ارادہ ہو جائے تو پھر حاضری کے دن گنے جاتے ہیں۔ جب حاضری کا موقع مل جائے، مکہ کی حاضری ہو یا مدینہ کی حاضری، تو یہ وہ دن ہوتا ہے جس کے لیے دن گنے جایا کرتے تھے۔ تو بہت اس کو اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ سیکھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ زندگی مکے والی نصیب ہو اور موت مدینہ میں نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے شوق، محبت، نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق، آپ کے دین کی محنت، ان تمام چیزوں کی شدید ضرورت ہے۔